حضور خداوند یسوع المسیح نے ارشاد فرمایا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ناظرین، پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، آپ سبوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شالوم اور سلام۔ حسب سابق اپنے آج کے پروگرام کا آغاز ہم اس دعائے خیر کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں اور خدا تعالیٰ کی برکات اور اس کے انعام آپ کو ہمیشہ گھیرے رکھیں، آمین ثم آمین۔ بہت ہی پیارے بہنوں اور بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ناظرین، آپ پچھلے کئی ہفتوں سے ایک بہت ہی اہم موضوع کو سنتے آ رہے ہیں، قرآن کی کہانی اپنوں کی زبانی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج اس سلسلے کا آخری پروگرام ہوگا، لیکن آئندہ اور پروگرام ہم کرتے رہیں گے اور آپ کی دعائیں ہمارے شامل حال رہیں گی۔ آئیے آج ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، اور آج آپ نے جو سنا ہے ہمیشہ کہ قرآن شریف ایک ہی ہے اور قرآن شریف ہی محفوظ ہے، باقی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، آئیے تھوڑا سا احوال ہم آپ کو بیان کریں گے۔ اور پچھلے ہفتے ہم نے ترتیب نزول، یعنی جس طرح قرآن نازل ہوا اور جس طرح آج دنیا میں موجود ہے، اس کے اوپر ہم نے آپ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ آج ہم آپ کو علامہ تقی عثمانی صاحب کی کتاب علوم القرآن کے پیج نمبر 118 پر لے جاتے ہیں، اور آپ سنیں گے کہ واقعتاً اور مسائل کیا تھے جن کو آپ نے کبھی شاید نہیں سنا ہے، اور ہم آپ کو آج بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل تھا کہ قرآن کی کہانی اپنوں کی زبانی، تو اگر ہم پیج نمبر 118 کو دیکھتے ہیں، علوم القرآن اور ریٹن بائی علامہ تقی عثمانی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی قرآن جو تھا وہ 7 قرتوں کے اوپر تھا، اور میں آپ کو یہاں سے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ پیج نمبر 118 کے اوپر لکھتے ہیں کہ اسی بنا پر حضرت عثمان کے زمانہ تک قرآن کریم 7 لغات، ان 7 حرفوں پر مختلف قرأتوں پر پڑھا جاتا تھا، لیکن حضرت عثمان کے زمانہ میں جب اسلام دور دراز ممالک تک پھیلا تو ان حروف سبع، یعنی حروف 7، سبع کا مطلب ہے 7 اور حروف کا مطلب حروف کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑے ہونے لگے۔ اب دیکھیے کہ کیوں کتنے قرآن کے پیٹرن تھے 7، اور کئی اور محققین کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ تھے، لیکن چلو اگر ہم 7 کو مان لیں کہ 7 پیٹرن تھے قرآن کے، 7 قرأتیں تھیں، 7 اس کے ورژن تھے، تو اس کی ریزن علامہ تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب علوم القرآن میں پیج نمبر 118 پر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ پڑھتے تھے لوگ، لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں کیا ہوا، وہ لوگوں میں جھگڑے ہونے لگے، مختلف لوگ مختلف حروف پر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی تلاوت کو کیا کرتے تھے، غلط ٹھہراتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو آج ہم کھل کے آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ عمومی طور پر آپ نے مسلم اسکالر سے، مولوی صاحبان سے یہی سنا جی بس قرآن ایک ہی ہے، باقی ان کا زیادہ نشانہ جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے وہ بائبلیں کتنی زیادہ ہیں جی، بائبل تبدیل ہو گئی ہے۔ تو آج میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، بائبل مقدس کا کوئی حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا ہوں، اور یہ کتاب آپ کے لیے موجود ہے مارکیٹ میں، انٹرنیٹ پر بھی، آپ لیجئے اور پڑھیے، اور پھر آپ فیصلہ کر لیجئے کہ واقعتاً کیا صرف ایک قرآن تھا یا بہت سارے قرآن تھے، اور اگر کوئی نہیں مانے گا
تو پھر میں اور پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ بیسیکلی وجوہات کیا تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ لوگ جھگڑتے تھے، اور جھگڑا اس حد تک شدید ہو گیا تھا کہ ایک دوسرے کو وہ غلط اور گمراہ خیال کرتے تھے کہ آپ اس طرح سے ٹھیک نہیں۔ اس فتنہ کے روکنے کے لیے حضرت عثمان نے اللہ سے مشورہ نہیں کیا۔ پیغمبر اسلام اس دنیا سے جا چکے تھے، پہلے خلیفہ اسلام حضرت ابو بکر بھی رحلت کر چکے تھے، جناب حضرت عمر بھی جا چکے تھے، اور تیسرے خلیفہ اسلام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان نے صحابہ سے مشورہ کیا، پوری امت کو صرف ایک حرف یعنی لغت قریش کے مطابق جمع کر دیا جائے اور 7 مصاحف مرتب فرما کر مختلف صوبوں میں بھیج دیتے، اور باقی تمام کیا کرتے ہیں جی، سن لیجئے غور کے ساتھ، باقی تمام مصاحف کو آگ لگا دیتے ہیں، یعنی نظر آتش کرا دیا۔ اور یہ کس نے کرایا؟ یہ حضرت عثمان تیسرے خلیفہ اسلام نے یہ بات کی، اور صحابہ اکرام کے مشورے کے ساتھ کی۔ آج میرا ایمان ہے کہ آپ کو بہت حد تک کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ ایک ہوتی چیز کو پریپوگیٹ کرتے رہنا اور منفی طور پر ان لوگوں کو پرووک کرتے رہنا، موٹیویٹ کرتے رہنا اور ان کو اشتعال دلاتے رہنا، لیکن جو لکھی ہوئی باتیں وہ معدوم نہیں ہو سکتی، وہ ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہاں لکھا ہے کہ وہاں آپس میں لوگ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، فساد ہونے لگا، اور حضرت عثمان نے کیا کیا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا، پورے میں سچ کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا، پیغمبر جا چکے تھے، پیغمبر اسلام، صحابہ جو 2 بڑے خلیفہ تھے وہ بھی جا چکے تھے، اور جناب حضرت عثمان نے صحابہ سے، لوگوں سے مشورہ کیا اور کہا ہے کہ ایک ہی لغت پر ہم قائم رکھتے ہیں، لغت قریش پر، اور باقی کیا کرتے ہیں؟ سارے مصاحف کو، ساری آیات کو، سارے قرآنوں کو، سارے نسخوں کو نظر آتش کرا دیا تاکہ کوئی اختلاف پیدا نہ ہو سکے۔ تو اگر یہ کھلی سی بات ہے کہ اگر وہ سارا ہی معیار وہی رہتا اور اسی طرح رکھا جاتا تو آج دنیا میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک قرآن نہیں بلکہ 7 نہیں، 8 نہیں، 9 نہیں، 10 نہیں، کیونکہ مفسرین کہتے ہیں اور بھی نسخے تھے، وہ بہت زیادہ قرآن ہوتے۔ شیعہ مسلمانوں کے ہاں اصول تقیہ پایا جاتا ہے، یعنی بات کو چھپا کر کرنا۔ وہ یہی کہیں گے بیچارے ڈر کے مارے کہ یہی قرآن ہے، لیکن ان کے جو امام غائب ہیں، امام زمانہ جن کو کہا جاتا ہے، جب وہ آئیں گے تو پھر وہ صحیح والا قرآن لے کر آئیں گے۔ یہ شیعہ تصانیف کے اندر ان کے علماء کی آراء اور تعلیم لکھی ہوئی ہے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کیوں ایسا کیا، کیوں آگ لگائے گی باقی 6 کو، تاکہ ایک رہ جائے اور فساد پیدا نہ ہو، اور کہتے ہیں لہٰذا اب صرف لغت قریش کا حرف باقی رہ گیا ہے، یعنی قریشی لغت کے مطابق جو قرآن باقی رہ گیا، اور باقی 6 حروف محفوظ نہیں رہے، اور قرأتوں کا جو اختلاف آج تک باقی چلا آتا ہے وہ اسی ایک حرف قریش کی ادائیگی کے مختلف طریقے ہیں۔ کہتے ہیں آج بھی قرأتوں کا اختلاف ہے، اور 6 قرآن جلا دیے گئے اور پھر ایک باقی رہا، لیکن یاد رکھیے وہ کہتے ہیں کہ باقی 6 جو ہے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اب فیصلہ ناظرین آپ نے کرنا ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ صاحب علم ہیں، میں یہاں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ فیصلہ کیجئے اس سلوگن کا، اس نظریے کا جو جھوٹ پر مبنی ہے کہ دیکھیں جی دنیا میں بائبل تبدیل ہے، صرف قرآن ایک ہے۔ تو پیارے مسلمان بہن بھائیو، عزیزو، مسیحی بہن بھائیو، آپ سب سن رہے ہیں اور دنیا کے لوگ اس وقت میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو آپ خود سے ان باتوں کو جج کیجئے اور اپنے تجزیے میں لائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے یہ باتیں ہوئیں اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ سارے قرآنوں کو نظر آتش کرا دیا اور بس ایک قرآن باقی رہ گیا، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ وجوہات تھیں کیا، اور یہ جو وجوہات ہیں اگر وہ قائم رہتی تو آج پھر قرآن کی کئی جو جلدیں ہوتی، کئی نسخے ہوتے، کئی کتابیں ہوتی، اور یہ آج تک جو ہے وہ چیز چلی آ رہی ہے۔ چونکہ لوگوں نے اس کو بیان کیا اس لیے یہ باتیں ختم تو نہیں ہو سکتی، یہ رہیں گی۔ پھر پیج نمبر 120 کے اوپر فرماتے ہیں، پھر سوال یہ ہے کہ باقی 6 حروف کو ترک کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ اب یہ ریزن خود ہی کہ کیوں ان کو جلایا گیا۔ آج کوئی قرآن معذرت کے ساتھ کہوں جلا دے، کوئی بے ادبی کر دے، اس کا گھر جل جاتا ہے، اس کو پھانسی کی سزا دے دو،
اور یہاں کے وہ خود کہتے ہیں یہ آئی کیوں ضرورت ہے. حضرت حافظ ابن جریر نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ان حروف کے اختلاف کی وجہ سے شدید جھگڑے ہو رہے تھے. وہ کہتے ہیں جی جلایا اس لیے شدید جھگڑے ہو رہے تھے، اس لیے حضرت عثمان نے صحابہ کے مشورہ سے یہ مناسب سمجھا کہ ان سب کو ایک حرف پر متحد کر دیا جائے. لیکن یہ بھی ایسی بات ہے جسے باور کرنا بہت ہی مشکل ہے کہ حروف کے اختلاف کی بنا پر مسلمانوں کا اختلاف تو خود پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا. تو یہ جھگڑا بہت پرانا ہے، نیا نہیں. اس وقت بھی جو ہے نا یہی بات تھی کہ وہاں پہ اختلاف تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں احادیث میں ایسی متعدد واقعات مروی ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو مختلف طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے سنا تو باہمی اختلاف کی نوبت آ گئی. یہاں تک کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عمر نے تو حضرت ہشام بن حکیم بن حزام کے گلے میں چادر ڈال کر انہیں پیغمبر اسلام کی خدمت میں لے آئے. اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ حروف کا یہ اختلاف سن کر میرے دل میں زبردست شکوک پیدا ہونے لگے تھے، لیکن اس قسم کے واقعات کی بنا پر پیغمبر اسلام نے حروف سبا کو ختم کرنے کی بجائے انہیں حروف کی رخصت سے آگاہ فرمایا. اور اس طرح جو ہے وہ فتنہ اور فساد کا معاملہ بنا اور پھر 6 حروف ختم کر دیے گئے اور اسی طرح ایک حرف پر قرآن باقی رہ گیا، یعنی ایک طرز کا قرآن باقی رہ گیا اور باقی انہوں نے نظر آتش کرا دیے. تو یہ بڑا ایک خاصا حساس معاملہ ہے. مذہبی کتابیں ہمیشہ حساس ہوتی ہیں ان کے ماننے والوں کے لیے، لیکن خدا کے بے حد شکر گزار ہیں رب العالمین کے کہ اس نے یہ پروگرام ہمیں دیا ہے، یہ وسائل دیے ہیں کہ ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں، آپ ہماری باتوں کو سن سکتے ہیں، آپ سوالات بھیج سکتے ہیں، آپ اپنے نکات کو شیئر کر سکتے ہیں. یہ اس لیے ممکن ہوا کہ خدا چاہتا ہے کہ دنیا کے سامنے سچائی جو ہے وہ جاری و ساری رہے اور یہ معاملات جو ہیں وہ دنیا کی نظر سے اوجھل نہ ہو جائیں، بلکہ ان کو اپنی تحقیق کا وہ ایک خاص چیپٹر بنائیں اور ان باتوں کو اگنور نہ کریں مذہبی غلبہ کے تحت، اندھی عقیدت کے تحت، بلکہ کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں ان کو بیان کرنا چاہیے. تو یہ جو ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ چونکہ صرف بیان نہیں ہے بلکہ لکھی ہوئی باتوں کو ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں. اور یقین جانیے کہ جب ہم یہ باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر دنیا کے لیے تحقیق کا دروازہ کھلتا ہے اور تحقیق کے سبب سے لوگ جو ہے وہ آگے سچائی تک پہنچتے ہیں. پیج نمبر 126 ہے اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جب وہ 7 حروف والی بات تھی کہ ان کے اوپر جمع کر دیا اور پھر ان کی نقلیں بنا لی گئیں اور صحابہ نے اجماعی طور پر یہ عثمانی مصاحف ان صحیفوں سے نقل کیے تھے جو حضرت ابو بکر عمر نے لکھے تھے اور ان میں ہر ایک مصحف عالم اسلام کے مختلف شہروں میں بھیج دیا تھا اور ان کے ماسوا جتنے صحیفے تھے ان کو چھوڑنے پر متفق ہو گئے تھے. اب یہ لکھا گیا ہے کہ بہت سارے قرآنوں کو انہوں نے ترک کر دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا. یہ ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کے بہت بڑے جو حافظ تھے ان کی بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ضروری ہے کہ ان باتوں کو میں آپ کے ساتھ بیان کروں. حضرت عبداللہ بن مسعود کا چونکہ بہت بڑا مقام ہے اور انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت عثمان نے جمع قرآن کا جو کارنامہ انجام دیا، حضرت عبداللہ بن مسعود اس سے خوش نہیں تھے. یعنی قرآن کے زبردست حافظ اور عالم جو تھے وہ خوش نہیں تھے اور انہوں نے اپنا مصحف بھی نظر آتش نہیں ہونے دیا. یعنی اب دیکھیے کہ میں نے کہا کہ کوئی 7 قرآن تھوڑے تھے، 8 ہوں گے، 9 ہوں گے، 10 ہوں گے، صحابہ کی بڑی تعداد. اور یہاں سے وہ ریزن مل رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ پیج نمبر 149 کے اوپر بات لکھی ہے، علوم القرآن از علامہ تقی عثمانی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ وہ خوش نہیں تھے حضرت عثمان سے اور پھر انہوں نے اپنا مصحف، اپنا قرآن بھی جلنے کے لیے نہیں دیا. اور یہ ساری باتیں اس لیے لکھی گئی ہیں چونکہ وہاں پہ سخت اختلاف موجود تھا. اور یاد رکھیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ کسی طور پر راضی نہیں تھے کہ وہ اپنا قرآن ان کو دیں اور
ان کو نظر آتش کرنے کے لیے انہوں نے نہیں دیا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ پیج نمبر 150 کے اوپر علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر واقعہ کیا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جو نئی کاپی تیار کی گئی ہے وہ اس کی تیاری کے بعد باقی تمام قرآنوں کو جلانے کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اپنا قرآن جلا دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت حذیفہ بن زمان نے انہیں سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے فرمایا، یعنی دو صحابہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت حذیفہ بن زمان جو ہیں وہ وہاں پر گئے سمجھانے کے لیے، لیکن ان کی بات سن لیجئے، یہ پیج نمبر 150 پڑھ رہا ہوں، وہاں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں یہ اپنا قرآن یا مصحف ان کے حوالے نہیں کروں گا، مجھے رسول اللہ نے 70 سے زیادہ صورتیں سکھائی ہیں، پھر میں یہ مصحف انہیں دے دوں؟ خدا کی قسم میں انہیں نہیں دوں گا۔ اب یہ 2 بار قسم کھاتے ہیں کہ مجھے خدا کی قسم واللہ کہہ کر کہتے ہیں کہ مجھے رسول نے 70 سے زیادہ صورتیں سکھائیں اور پھر میں انہیں اپنا مصحف قرآن کیوں کر دے دوں، کیوں کر یہ جلائیں گے؟ یاد رکھیے پیارے عزیزو، یہ باتیں جو تھیں جن حضرات نے کوفہ میں حضرت ابن مسعود کے مصحف کے مطابق اپنے قرآن کے نسخے لکھ رہے تھے، حضرت ابن مسعود نے انہیں بھی یہی ترغیب دی تھی کہ وہ اپنے جو قرآن ہے وہ حوالہ نہ کریں۔ یہ پیج نمبر 151 پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے۔ اور پھر یہاں ایک بات لکھی ہے کہ مصاحف یعنی مختلف قرآنوں میں تبدیلی کا حکم دیا گیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے لوگوں سے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے مصحف کو، اپنے قرآن کو چھپا سکے وہ ضرور چھپا لے۔ پھر فرمایا، میں نے پیغمبر اسلام سے 70 صورتیں پڑھی ہیں، تو کیا وہ چیزیں چھوڑ دوں جو میں نے ڈائریکٹلی براہ راست پیغمبر اسلام کے زبان مبارک سے سنی ہے؟ اس لیے انہوں نے اپنا مصحف نہیں دیا۔ اور یہ علامہ تقی عثمانی صاحب کی کتاب علوم القرآن پیج نمبر 151 پہ لکھا ہے۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا مصحف یعنی قرآن عثمانی سے یعنی مصحف عثمانی سے کچھ مختلف تھا اور آپ اسے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ اب یہ کلیئرلی لکھا ہے کہ واقعتاً ایسا واقعہ وہاں پر ہوا اور یہ واقعات کی وجہ سے ان کا اختلاف بھی تھا اور انہوں نے پھر اپنا قرآن ان کو نہیں دیا گیا ہے۔ پیج نمبر 152 کے اوپر یہ رقم تراز ہے، یہاں لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا مصحف حضرت عثمان کے قرآن سے ترتیب میں بہت مختلف تھا، مثلا اس میں سورہ نساء پہلے اور سورہ آل عمران بعد میں، یعنی جو حضرت عبداللہ بن مسعود کا قرآن تھا اس میں کون سی؟ سورہ نساء کا نمبر 4 ہے۔ اور موجودہ قرآن میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ موجودہ قرآن میں اس کا نمبر 4 ہے، لیکن ہوا کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو قرآن تھا حضرت عثمان کے قرآن سے ترتیب میں بہت مختلف تھا، مطلب اس میں سورہ نساء پہلے، یعنی حالانکہ موجودہ قرآن میں سورہ آل عمران پہلے نمبر 3 اور نمبر 3 کے بعد نمبر 4 ہوتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کے قرآن میں سورہ النساء تیسرے نمبر پہ تھی گویا، اور آل عمران پھر چوتھے نمبر پہ تھی۔ اور حضرت ابن مسعود نے شاید اسی ترتیب کے ساتھ پیغمبر اسلام سے سیکھا تھا اور پھر اس لیے انہوں نے اس کو جلانے کے لیے نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، اور اس پر وہ قائم اور دائم رہے، اور بعد میں ان کو خیر بہت زیادہ مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ اگر طریقہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، تو پھر شیعہ سنی کی کتب بڑی بڑی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک حوالہ ہے اور وہ حضرت عائشہ کے تعلق سے پیج نمبر 153، تو کہتے ہیں کہ عراق کا ایک باشندہ حضرت عائشہ کے پاس آیا اور اس نے کہا، ام المومنین یعنی اے مومنوں کی ماں، مجھے اپنا مصحف دکھائیے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا تاکہ میں اپنے قرآن کو اس کے مطابق ترتیب دے لوں، یعنی دونوں طرف سے ٹیلی ہو جائے اور ایک ہی جگہ پر ہو جائے، ایک ہی جیسا ہو جائے، اس لیے کہ وہ ہمارے علاقہ میں غیر مرتب طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، قرآن کا جو حصہ بھی تم
پہلے پڑھ لو تمہارے لیے مضر نہیں، نقصان دہ نہیں، یعنی پہلے اور بعد میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی کر لو۔ تو یہ بھی ایک روایت ہے کہ اس طرح سے معاملات وہاں چل رہے تھے اور ہو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نہ اپنا قرآن بدلا، یہ لکھا پیج نمبر 153 پہ، اور نہ اسے نبود کیا تھا، یعنی آگ میں جلانے کے لیے نہیں دیا تھا، اس لیے اس کی ترتیب عثمانی قرآن سے بہت مختلف تھی، اور ظاہر ہے کہ حضرت عثمان کے قرآن کی ترتیب میں دیگر چیزوں کا خیال رکھا گیا تھا جو کہ وہاں آپ کو نہیں ملتی ہیں۔ تو یہ پیارے عزیزو آپ کے سامنے ہم نے اس مقدمے کو رکھا ہے کہ یاد رکھیے کہ وہ جو بات آپ سنتے ہیں قرآن شریف کے متعلق کہ قرآن ایک ہی ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، لیکن علامہ تقی عثمانی صاحب کی کتاب یہ بات کہہ رہی ہے۔ اور پیج نمبر 156 کے اوپر جو ہے وہ ایک اور بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عثمان نے اس طرح 7 مصاحف لکھوائے اور ان میں صورتوں کو بھی مرتب فرما دیا، جبکہ حضرت ابوبکر کے صحیفوں میں صورتیں غیر مرتب تھیں، یعنی اور علماء سے پوچھیں گے کہیں نہیں، حضرت ابوبکر نے بھی کرا دیا تھا، حضرت عمر نے بھی، نیز قرآن کریم کے لیے ایک رسم الخط متعین کر دیا، اور جو مصاحف اس ترتیب اور اس رسم الخط کے خلاف تھے انہیں آگ لگوا دی۔ اور چھٹی بات وہ لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کے قرآن کی ترتیب حضرت عثمان کے قرآن سے مختلف تھی، اور وہ اس ترتیب کو باقی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا قرآن مصحف نظر آتش کرنے کے لیے حضرت عثمان کے حوالے بالکل نہیں کیا تھا۔ آئیے پیج نمبر 193 پہ چلتے ہیں، اور کچھ اور باتیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور آپ اس چیز کو اپنے علمی تحقیق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، سچائی تک پہنچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور باہمی علمی مباحثہ بھی مثبت انداز میں کر سکتے ہیں۔ اب سن لیجئے کہ جو بات میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ تسہیل تلاوت کے اقدامات، یعنی یہ قرآن کے اوپر نکات اور جو اور چیزیں تھیں یہ کیسی تھیں، اور حرکات جو جن کو ہم جو ہے وہ زیر زبر شد مد کہتے ہیں، تو پیج نمبر 193 193 پیج کے اوپر فرماتے ہیں، لیکن ابھی تک قرآن کریم کے چونکہ جو نسخے تھے نقطوں اور زیر زبر سے خالی تھے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن لوح محفوظ سے بیت عزت، جو میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا، نازل کیا، تو کیا اس کے اوپر نکات تھے؟ کیا اس کے اوپر حرکات سکنات تھیں؟ نہیں تھیں۔ اور آپ اس کا ثبوت جو ہے وہ اس کتاب میں سے دیکھ رہے ہیں کہ لکھا گیا کہ جب وہ حضرت عثمان کے دور میں سب کچھ ہوا، لیکن یاد رکھیے ان کے اوپر نہ نکات تھے نہ زیر زبر پیش سے تھی، یہ سب کچھ ایسے ہی تھا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں لگائے گئے، اور اس لیے لگائے گئے کہ ان کی تلاوت کو آسان کر دیا جائے، حالانکہ اہل عرب میں ابتداً حروف پر نقطے لگانے کا رواج نہیں تھا، بلکہ لکھنے والا خالی حروف لکھنے پر اکتفا کرتا تھا۔ تو پیارے عزیزو، یہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں، پیغمبر اسلام کے دور میں نہیں ہوا، فرسٹ خلیفہ کے دور میں نہیں ہوا، اور پھر نہیں ہوا، تو اس لیے یاد رکھیے کہ اس لیے ان کو اجمیوں کو، یعنی جو غیر عربی لوگ تھے، دشواری پیش آتی تھی، اس لیے ان کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ لگا دیے نکات۔ تو پیج نمبر 194 پہ لکھتے ہیں، چنانچہ حضرت عثمان کا جو قرآن تھا وہ نقطوں سے خالی تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ کارنامہ بہت ہی ظالم قسم کا بادشاہ تھا حجاج بن یوسف نے حسن بصری، یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم کے ذریعے انجام دیا، لیکن یہ بعد میں ہوا۔ اور بعض کا خیال یہ ہے کہ جس شخص نے قرآن پر نقطے ڈالے وہی نقطوں کا بھی موجد تھا، یعنی یہ اللہ کے ہاں سے ایسا نہیں ہوا، اور یہ کام حضرت عثمان کے دور میں ہوا قرآن کے جمع ہونے کا، لیکن نکات اور حرکات کا جو معاملہ ہو یہ حجاج بن یوسف کے دور میں ایسا کیا گیا، تب کہ پہلے موجود نہیں تھا۔ ایک اور بات جو ہے پیج نمبر 221 پر ہے، اور وہ اکثر بیان کی جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی اس کے ہاں شیعہ کا بھی اختلاف موجود ہے، سنیوں کا بھی، کہ کچھ آیات قرآن کی گم ہو گئی تھی۔ آج میں اس کی صحیح بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کا باقاعدہ حوالہ موجود ہے حضرت مسند احمد، امام احمد بن حنبل کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، اور وہ روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رجم کی آیت
اور بڑے آدمی کے 10 رضاعات کی آیت نازل ہوئی تھیں. وہ کہتی ہیں نازل ہوئی تھیں. یہ آیتیں میرے گھر میں ایک تخت کے نیچے کاغذ پر لکھی ہوئی تھیں. جب پیغمبر اسلام کو مرض وفات کی تکلیف شروع ہوئی تو ہم آپ کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے. ہمارا ایک پالتو جانور تھا، وہ آیا اور اس نے وہ کاغذ کھا لیا. میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا یہ شیعہ مسلم کہتے ہیں کہ ہاں جی حضرت ابوبکر کی بکری نے کھا لی. یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں لکھا ہوا، لیکن پالتو جانور کا نام لکھا ہوا ہے. اور یہ علوم القرآن کا پیج نمبر 220 اور 221 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا. اور پھر وہ آیات جو تھیں وہ دوبارہ ملی بھی نہیں. اور اسی طرح پیج نمبر 226 اور 227 پر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو آخری 2 صورتیں تھیں سورہ فاتحہ کو، وہ رقم اپنے قرآن میں نہیں کیا تھا. وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے اور آج ہمارے اس سارے سلسلے کا یہ آخری پروگرام تھا، موضوع تھا قرآن کی کہانی اپنوں کی زبانی. دعا کریں گے کہ جو کچھ ہم نے سنا، جو سمجھا، اس کو بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی مخالفت کے اپنی تحقیق کا، اپنی علمیت کا معیار بنائیں اور خود سچ بولیں اور دوسروں کو بھی سچ کی آگاہی سے آپ ملبس کریں اور انہیں بابرکت بنائیں. آئیں ہم دعا مانگیں. پیارے خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آسمانی روحانی باپ یسوع مسیح کے نام سے جو آپ کا مبارک پاک کلمہ مجسم ہے. ہمیں برکت دیجئے، ناظرین کو برکت دیجئے. خاص دعا ہے کہ خدا دونوں مذاہب کے لوگوں کو پڑھنے، پڑھانے، تحقیق کرنے اور پھر حق تک پہنچنے کی سعادت عطا فرما. اگر آج کوئی بیمار ہے شفا عطا فرما، اگر کسی کی ضرورت ہے اس کو پورا فرما اور ہمارے پروگرام کو بڑی برکت دے. جتنے لوگ آج دیکھ رہے ہیں ان کو توفیق دے، دوسروں کو یہ دعوت دے سکیں اور پیش کر سکیں. یسوع مسیح کے عظیم اور فتح مند نام سے مانگتے اور پاتے، آمین ثم آمین. پیارے عزیزو، آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے آج قیمتی وقت کے لیے. جس دلچسپی کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں آپ نے پروگرام کو دیکھا ہے، سمجھا ہے، سنا ہے. خدا کی ذات آپ کو بڑی برکت دے. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں. دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.